السلام علیکم دوستو، رد عمل 786 سے یوسف گل شیخ حاضر خدمت ہے۔ شیخ پورہ ہاؤسنگ کالونی کے اندر اسی سال 2023 فروری کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ دو سگے بھائی ہیں جن کے والد نیاز احمد صاحب جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا ہے، اکثر باہر رہتا ہے۔ اب وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنی بھابھی یعنی چھوٹے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کی گردن کو شارک اس کی کاٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ ہے، اس کا تھوڑا پس منظر آپ کو بیان کیا جائے گا، لیکن ہمارا چینل سیدھے سادے آسان الفاظ میں ان پہلوؤں کی طرف آپ کی نگاہ کو لے کے جانا چاہتا ہے جس کے اوپر کوئی میڈیا، کوئی پروگرام میں اس اینگل پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے یہ رشتے ہوئے زخموں میں سے شاید کوئی عبرت اور سبق کا پہلو نکل سکے۔ یہ نوجوان کپل ہے، 17 18 سال 19 سال کی یہ لڑکی ہے اور جو اس کا شوہر تھا وہ 21 22 سال کا ینگ بچہ ہے۔ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں کر پیش آیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ ہم بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس بات کی طرف جائیں، تھوڑا سا آپ کو واقعہ کا پس منظر بتانا بہت ضروری ہے۔ نیاز احمد صاحب کے دو بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جو نا شہر سے باہر رہتا ہے فیصل آباد کے اندر۔ اب یہ نیاز احمد صاحب جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہیں، ان کی 27-28 ہزار روپے پینشن بھی آتی ہے، اور وہ جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا ورکر، ایز اے ورکر، اس کی بھی 20-25 ہزار روپے کے قریب جو ہے نا سیلری تھی۔ تو اور یہ نیاز احمد صاحب جو ان کے والد ہیں بچوں کے، وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی کرتے تھے جس سے یہ گھر کا سلسلہ روزگار چلتا تھا۔ لیکن وہ جو بڑا لڑکا ہے ان کا، اس کا نام فیصل، جو کہ قاتل ہے، وہ بالکل بھی کماتا نہیں تھا اور والد کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کے خرچے اٹھاتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ والد نے بات کی کہ بھائی اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بہو کی ضرورت ہے، شادی کرنی ہے اور تو کچھ کام کرتا نہیں ہے۔ فیصل سے یہ بات کی جاتی ہے، جو بڑا لڑکا ہے۔ تو اب یہ چھوٹے والا تو کام کرتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اپنی بیوی، تیری شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو افورڈ کر پائے گا، اس کے خرچے اٹھا سکے گا، گھر کو چلا سکے گا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں جی، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا۔ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا کوئی کورس کرنا چاہتا ہے، اسی سلسلے میں وہ فیصل آباد رہتا ہے۔ پرائیویٹ کو جاب کر کے بولا میں اپنے خرچے نکالتا ہوں، یہ فیصل کا کہنا ہے، لیکن والد اس کے یہ کہنا ہے کہ اس کے خرچے میں اٹھاتا ہوں۔ اب بڑی اس نے جو ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، جس کی اوپر یہ رضامند ہوئے اور خوشی خوشی تقریباً 1.5 سال قبل اس کی شادی کر دی گئی۔ اس کی بیوی، جس کی عمر نکاح نامے میں 17 ساڑھے 17 سال لکھی ہوئی ہے، اور وہ شادی ہو کے ان کے گھر آ جاتی ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہے فیصل، وہ اس کی بیوی کو اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جو ہے نا قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے ناجائز ریلیشن اس کے قائم ہو جاتے ہیں۔ ناجائز ریلیشن قائم ہونے کی وجہ جب پتہ چلتا ہے والد کو بھی، والدہ بھی، اور خود اس کے شوہر یعنی کہ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی پتہ چلتا ہے، تو گھر میں اس چیز کو لے کے شرمندگی کے مارے گھر کے مسئلے کو گھر میں حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت کوششیں کرتے ہیں۔ آخر کا اس کے والد صاحب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ تو جو ہے نا گھر نہیں آیا کر، یعنی ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ پھر بھی وہ 6 مہینے 4 مہینے 8 مہینے میں جب گھر آتا تھا تو چھوٹا والا جو بھائی، جبکہ چونکہ اس کے علم میں تھا کہ یہ میری بیوی پہ نظر رکھتا ہے اور لازمی سی بات ہے، غیرت کا تقاضا ہے، اور وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے لازمی طور پہ اس طریقے سے بیہیویئر نہیں کرتا ہوگا جس طریقے سے کیا جاتا ہے، بدتمیزی والی بات کرتا ہوگا یا گرم بات کرتا ہوگا،
تو جو قاتل ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ میں جب گھر پہ آتا تھا اس سے میری لڑائی بھی ہوتی تھی، جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے، والد صاحب نے اس کی وجہ سے مجھے گھر سے بھی نکال رکھا تھا، گھر سے نکالنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کا ملنا بھی مشکل تھا اس کی بیوی کے ساتھ جس کے اوپر اس کے نظر رکھ رکھی تھی۔ دوستو یہ جو لڑکا فیصل ہے انتہائی شاطرانہ دماغ کا مالک ہے۔ آگے میں اس کی جب اسٹوری آپ کو بیان کروں گا، اس واقعے کو، اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قدر شاطر انسان ہے۔ اب جناب وہ چھوٹے بھائی اور اس کی تکرار، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا، چھوٹا بھائی بھی اس کو یہی چاہتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے گھر میں نہ آئے، آ بھی جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی تو میری کمائی کھا رہا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، اور یہ اسی رنج کو دل میں رکھتا تھا کہ والدین بھی جو ہے نا ان کو بھی وہ چھوٹے والا لڑکا پیارا لگتا تھا، لاڈلا لگتا تھا، کیونکہ وہ ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور وہ کام بھی کرتا تھا اور وہ گھر بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اپنی پڑھائی کے چکر میں گھر سے باہر بھی رہتا تھا اور کسی قسم کے گھر کے کسی اپنے والدین کا سہارا بننے یا ان کو سپورٹ کرنے میں کسی قسم کا اس کا کوئی کردار نہیں تھا، جس کو لے کے لازمی بات ہے کہ چھوٹے کی رسپیکٹ زیادہ تھی گھر کے اندر اور بڑے کی نہیں تھی۔ اب اس کو یہی رنج تھا جس کو آپ پنجابی زبان میں شریکے کی آگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں بھائیوں میں آپس میں کلیش تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ گھر جو تھا ان کا وہ اس قسم کا تھا کہ اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے صرف دروازے سے اندر جانا بہت ضروری تھا۔ اس نے یہ چال چلی کہ اس کی بیوی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، اور وہ بچی یقین کریں اس کی آپ پکچر دیکھیں اور آپ اس کا میڈیا کے اوپر انٹرویو دیکھیں، وہ معصوم لگتی ہے لیکن وہ شیطان ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ شیطان کے بہکاوے میں مکمل طور کے اوپر اس نے اس کو ٹریپ کر لیا، اور بعد میں جب یہ گرفتار ہوتا ہے تو اس میں یہ اعتراف جرم بھی کرتا ہے کہ میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو ختم کرنا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالا گیا اور اسی کی وجہ سے میری رسپیکٹ نہیں تھی اور وہ اسی کی وجہ سے میری گھر میں عزت نہیں تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا دوستو، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ بندہ بنیادی طور پہ باغیانہ ذہن کا مالک تھا، ہڈ حرام تھا اور شاطرانہ اور شیطانی ذہن کا مالک تھا۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، جس شوہر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے تعلقات میرے بھائی کے ساتھ ہیں، اور نکاح کا بندھن ایک ایسا بندھن ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر مان ہوتا ہے، اور اس کا جو اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے شوہر کا وہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نکاح کی مضبوطی ہے، اسی وجہ سے وہ روک ٹوک والا انداز بھی اپناتا ہے۔ اور جس جگہ پہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہو، جس شوہر کے یہ علم میں ہو، وہ اپنی بیوی کو بار بار سمجھا رہا ہو کہ دیکھو باز آ جاؤ، یہ بندہ شاطر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے کو ورگلا رہا ہے، تم اپنی زندگی کو میرے ساتھ صحیح طریقے سے گزارو، اور اس کی اس غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے بھی اس کو اپنے ساتھ اس زندگی کو، اس رشتے کو نبھانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوستو یہ پوائنٹ پہ غور کریں، روک ٹوک کا عمل جاری رہتا ہے۔ دو کریکٹر گھر میں اور تھے، ایک ساس کا اور ایک سسر کا، ان کے بھی علم میں تھا، لازمی بات ہے وہ بھی سمجھاتے ہوں گے سخت الفاظ میں بھی، جیسے ساس کا ایک کریکٹر ہمارے معاشرے کے اندر ہے، سسر سخت الفاظ میں بھی اور روب والے انداز سے بھی، تو وہ بچی کو وہ انداز فیس کرنا پڑ رہا تھا، سسر کا، ایک ساس کا اور ایک شوہر کا، اور چوتھا کردار جو تھا وہ اس شخص کا تھا جو مکار تھا۔ وہ اس نے کسی بھی طریقے سے اس کو ایک سیل فون لے کے دے دیا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بات چیت کرتے تھے آپس میں، اور اس کا انداز لازمی بات ہے، حرام کی باتیں اور حرام کے رشتے کے اندر لذت ہی الگ ہوتی ہے، اور جو حلال والا بندھن ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا نکاح والا بندھن، اس میں گفتگو کی انداز گفتگو الگ ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک مشن پہ تھا بڑے والا، اور یہ اس کی جان کے در پہ تھا اس چھوٹے بھائی کے، اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، اور اس کو اس چیز سے قطعی طور پہ نہیں، جن لوگوں نے یہ واقعہ سنا انہوں نے لازمی یہ سوچا ہوگا کہ جیٹھ جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، بڑے بھائی کی جگہ کے اوپر ہوتا ہے، سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارا خاندانی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے سب گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن شیطان کا غلبہ اس ہڈ حرام اور سفاک آدمی کے اوپر اس قدر چھایا ہوا تھا،
اس کو قطعی طور پہ یہ احساس نہیں تھا کہ یہ میرے بھائی کی عزت ہے۔ اب 4 مہینے 6 مہینے بعد جب بھی یہ آتا، فون پہ تو باتیں ان کی چلتی رہتی تھی، تو یہ اس کے ساتھ ناجائز ریلیشن کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتا رہا اسی گھر کے اندر ہی۔ وہ لڑکا جو شوہر تھا وہ فیکٹری میں چلا جاتا تھا، کبھی اس کی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کبھی اس کی دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور جیسے موقع پا کے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اعتراف تو انہوں نے یہ کیا کہ 2-3 دفعہ ہم نے ریلیشن اس طرح کے قائم کیے، لیکن ان کی فون کے اوپر گفتگو اور وہ سبز باغ دکھانے والا کام کہ میں انجینئر بن جاؤں گا اور میں پڑھا لکھا ہوں اور میری اتنی تنخواہ ہو جائے گی، بہرحال وہ بچی مکمل طور پہ اس نے اپنے شیشے میں اتار رکھا تھا۔ دوستو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ایک شیشہ نہیں ہوتا، شیشے کی مانند ہوتے ہیں۔ شیشے میں جب دراڑ آ جاتی ہے نا، جس کو پنجابی میں تریڑ کہتے ہیں، دراڑ جب آ جاتی ہے نا، تو وہ دراڑ کبھی جڑتی نہیں ہے، وہ بڑھتی ہے۔ خاوند کے دل میں دراڑ آ گئی، شوہر کے دل میں، کہ میری بیوی کو میں منع بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ منع نہیں ہو رہی ہے، ساس اور سسر، تو وہ محبت، وہ رسپیکٹ اس بچی کو جو اس گھر میں سسرال میں اپنے ملنی چاہیے تھی، وہ اس لڑکی نے خود اپنے ہاتھوں سے پامال کر لی، اور وہ بے غیرت انسان جو تھا وہ اپنے مشن پہ کامیاب تھا، اس کو عزت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جیلسی اور حسد اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شریکے کی آگ میں جھلس رہا تھا، اسی کو لے کے وہ دن رات سبز باغ دکھا کے اس بچے کو پورا اس نے اپنے شیشے میں اتار رکھا تھا۔ اسی دوران اللہ پاک اس لڑکی کو ایک بیٹا بھی عطا کرتا ہے۔ جب یہ قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کی عمر جو ہے نا 2 ماہ کی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا پلان کرتا ہے، اس بچی جو اس کا نام، اس کی لڑکی کا نام نمرہ ہے، یہ نمرہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد چھلے وغیرہ سے فارغ ہو کے، وہ جو زچگی کا دور ہوتا ہے اس سے فارغ ہو گئی، اپنے ماں باپ کے گھر فاروق آباد میں گئی۔ یہ بغیرت اس کے پاس وہاں جاتا ہے کہ میں تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تو پہلے ہی سیٹنگ میں چل رہی تھی، وہ بھی آ جاتی ہے، ملتی ہے، تو یہ اس کو نیند کی خواب آور جو نشہ آور گولیاں ہوتی ہیں وہ دیتا ہے اور پلاننگ بناتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ تو نے جا کے اماں کو بھی دے دینی ہے، ابا کو بھی دے دینی ہے، اور اس لڑکے ارسلان یعنی اپنے شوہر کو بھی دے دینی ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس لڑکی نمرہ کو یہی کہا ہو کہ میں آؤں گا اور میں تیرے بیٹوں کو اچھی طرح دیکھوں گا بھی اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کے صلح ولا بھی کر لوں گا، تو یہ تو گولیاں کھلا دینا، کیونکہ اگر ماں باپ جاگ جائیں گے مجھے گھسنے نہیں دیں گے اندر، تو ان کو چائے میں جس بھی طریقے سے ان کو گولیاں کھلا دے گی، اس کے بعد مجھے اطلاع کر دینا تو میں آ جاؤں گا، ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی، تیرے بچے کو بھی دیکھ لوں گا، پھر اگلے دن صبح جو ہے نا میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کے جو بھی ان کو راضی کر لوں گا۔ لیکن جو گھر والے ہیں، جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کے جو والدین ہیں، اس لڑکی کے جو ساس اور سسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا ہمارے بیٹے کو قتل کروایا ہے۔ بہرحال اور اس کڑیوں کو آپ خود ملا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی عورت اپنے خاوند کو اس طریقے سے قتل نہیں کروا سکتی۔ بہرحال ممکن ہے ایسا بھی ہو، یہ تو اب انویسٹیگیشن کے اندر پتہ چلے گا، اور انویسٹیگیشن کے اندر پولیس کا جو کہنا وہ یہی ہے کہ یہ لڑکی نے خود اس کے ساتھ مل کے اس کا قتل کروایا ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو بات کی ہے وہ مفروضے اور ممکنات کے اوپر مبنی بات کی ہے، کیونکہ اس کو قطعی طور پہ کوئی لگاؤ اس حد تک نہیں تھا، عشق کی حد تک نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ذریعے اس کو قتل کرواتا، کیونکہ اس کا جو مین ٹارگٹ تھا اس کا بھائی ہی تھا، اسی کے بھائی کو لے کے اس کی عزت کو بھی پامال کرتا رہا اور اس کی جان بھی لے لی۔ بہرحال اس لڑکی نے ان کو نشاور دوائی دے دی، کال کر کے اس کو بتا دیا، اور یہ آ بھی گیا۔ جب آیا تو بقول اس کے گھر والوں کے بقول انہوں نے اوپر وہ چھت پہ جا کے چھپ گیا، اور اسی دوران جو بھی ان کی بات چیت بھی ہوئی، ہونے کے بعد پھر اس کی گردن پہ وہ چھری پھیر کے وہ بھاگ جاتا ہے، اور جناب علی یہ لڑکی دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے، اور بعد میں شور مچاتی ہے کہ یہ اس کو ارسلان کو کیا ہو گیا، ارسلان کو کیا ہو گیا۔ تو وہاں پہ پھر پولیس آتی ہے، پولیس کی اپنی نظر ہوتی ہے، وہ اس کو پہچان لیتی ہے کہ یہ خودکشی وغیرہ کا کوئی کیس نہیں ہے۔ تو
یہ قتل کا کیس ہے، یہ لڑکی اریسٹ ہوتی ہے اور اسی کے اریسٹ ہونے کے بعد وہ لڑکا بھی اریسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یہ اعتراف جرم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قتل کا کیس ہے یہ، اور قتل کیا گیا اور پلان کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا واقعہ، اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، اور بچیوں آپ کو بھی اور بچوں آپ کو بھی، اور والدین سے بھی میں مخاطب ہوں۔ نیاز احمد صاحب کا جو بڑا بیٹا ہے، ان کی سینس میں وہ نکما نکھٹو تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب بیٹھتے ہیں، یہ چھوٹی سی فیملی نا، یہ 2 بھائی گھر میں ہوتے تھے اور 2 ماں باپ ہوتے تھے، تیسری یہ ان کی بیوی تھی۔ اب یہ جب شادی کے دوران بھی اور شادی سے پہلے بھی، شادی کے دوران تو اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور والدین نے سولوشن یہی نکال رکھا تھا کہ اس کو گھر سے نکال دو، کیونکہ عزت پہ حملہ کرتا ہے، یہ ان کی عزت ہے ایک طرح سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس گھر میں ایسا فرد ہو نا، تو اکثر ماں باپ تانے دیتے رہتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا، تو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، یہ دیکھ چھوٹا محنت کر رہا ہے، تو کیوں نہیں محنت کرتا، بات کے اوپر۔ اور جو بڑا ہوتا ہے، بڑا بھائی جو ہوتا ہے، بڑا ہونے کے ناطے جب اس کی بے عزتی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ فیل ہوتی ہے کہ چھوٹوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا جاتا ہے۔ اور جب ماحول اس قسم کا گھر کا بن گیا کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس کے شوہر کو، یہ اس کے چھوٹے بھائی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ میری بیوی کے اوپر بھی جو ہے نا غلط نگاہ رکھتا ہے اور غلط حرکتیں کرتا ہے، تو لازمی اس کی بھی لینگویج، جو ٹون آف لینگویج جو ہے نا بالکل چینج ہو گئی۔ تو وہ اس کو مزید بے عزتی، اور اسی کا اس کو رنج تھا، اور اسی کے رنج کو لے کے اس کو شدید نفرت تھی اپنے چھوٹے بھائی سے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اور چھوٹا بھائی بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنے رشتے کو نبھا رہا تھا، اپنی بیوی اور ساتھ میں اللہ پاک نے بچہ بھی دے دیا تھا، اس رشتے کو نبھا رہے تھے یہ لوگ۔ لیکن میری گفتگو سے آپ یہ بالکل اندازہ اور یہ چیز بالکل آپ اخذ مت کیجئے گا کہ میں لڑکی کے فیور میں بات کر رہا ہوں، اس کا گناہ نہیں ہے۔ لڑکی کی بنیادی تربیت میں بہت زیادہ جو ہے نا فالٹ تھا، اس کے ماں باپ یا اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کو یہ تربیت دی جانی چاہیے تھی کہ خاوند جو ہوتا ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے، اس کی عزت کی آپ جو ہے نا امانت دار ہوتی ہیں، اس کے جیٹھ کے درمیان اور شوہر کے درمیان کیا فاصلہ رہنا چاہیے، اپنے جیٹھ سے کتنا دور رہنا چاہیے۔ یہ جو آج کل سیل فون کا دور چلا ہے، اور یہ جو آج کل فلمی اور ٹک ٹاک کا دور چلا ہے، اور گلی گلی کوچے لو اسٹوریاں عجیب و غریب قسم کے سامنے آتی ہیں، تو نئی قسم کی بچیاں جو ہیں، جنہوں نے جس قسم کی یہ نمرہ بچی بیک گراؤنڈ کی تھی، اس کو جب نئے سبز باغ اور اچھی لچھے دار باتیں اور گفتگو، اور یہ تو گھر میں رہا ہی نہیں، یہ شخص جو تھا فیصل جو قاتل تھا، اس نے جو گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، اس کو ٹریپ کر لیا، اور وہ بچی بھی کوئی عقائد کی اور اپنی جو ذہنی نشوونما کی اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس میں ہرگز اس کی جو ہے نا جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی عزت کی اس نے بالکل بھی حفاظت نہیں کی، لیکن چونکہ یہ کم سن ہے، اور ایک ہی ہستی ہوتی ہیں، 2 ہی ہستیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر، لڑکی کے والدین یا اس کی ماں، جو اس کی جو ہے نا ذہنی نشوونما کی مضبوطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس گھر میں آئی تو اس گھر میں بھی ماحول اس قسم کا تھا، لڑائی جھگڑوں والا، اور ساس کی جو ہے ساس کی طرف سے اور سسر کی طرف سے، اور پھر اس بچی کی خود کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا جو ہے نا اس کے ساتھ جو رویہ ہوگا ممکنہ طور پہ وہ اس قسم کا نہیں ہوگا جو ایک پیار اور رومانٹک اور رومانس والے ماحول میں اس کو اس سیل فون پہ وہ فیصل مہیا کرتا تھا۔ اسی کو لے کے وہ بچی جو ہے نا مکمل طور پہ وہ لڑکی اس کے ٹریپ میں تھی، اور اس کی باتوں میں آ کے اتنا بڑا واقعہ رونما اسی کے ہاتھوں سے ہو گیا کہ اس کے بنائے ہوئے پلان کے اوپر یہ منوان عمل کرتی چلی گئی، اور انتہائی سواکی کے ساتھ اس نے جناب علی اپنے سسرال والوں کو اور اپنے شوہر کو گولیاں نشاور دے کے بے ہوش کیا، اور اس نے قتل کرنے کا باعث بن گئی اور اپنی زندگی کو خراب کر لیا۔ جبکہ خاوند جو تھا وہ بھی ینگ ہے،
وہ محنتی بھی تھا، وہ اس کا خیال بھی رکھ رہا تھا، اللہ پاک نے اس کو بیٹا بھی عطا کر دیا تھا، یہ گھر بچ سکتا تھا۔ لیکن وہ جو باہر ایک ناسور تھا جس نے اس کا ایک اور بھی راستہ بن سکتا تھا کہ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ لڑکی کے اس طرح سے تعلقات ہیں، یہ اس کو طلاق بھی دے سکتے تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی، عوامی رد عمل ہم دیتے ہیں، عوام کے ذہنوں میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ وہ طلاق دے دیتے، لیکن طلاق دینے کے بعد اس نے اس سے کر لینی تھی شادی، جس کا پتہ اس لڑکی نمرہ کو بھی تھا، پوری آگاہی تھی کہ اگر یہ مجھے چھوڑے گا تو یہ مجھے اپنا لے گا۔ اب اس کے اپنانے کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا جو اپنے سگوں کا نہیں ہوا، جس نے اپنے باپ کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا کہ اس کی کوکھ کو میں اجاڑ رہا ہوں، اپنے سگے بھائی اپنے خون کو نہیں دیکھا، تو وہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا وفا کرنی تھی۔ یہی تو وہ شعور ہے جو میں بچیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وہ آپ کے ساتھ کہاں سے وفا کرے گا، جو اپنے خون کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وہ آپ کے ساتھ وفا کہاں سے کرے گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس طریقے سے رونما ہوا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کے طلاق بھی دے دیتے یہ اس سے کرتا، اور اس کے باوجود اس نے بیٹھ کے سازشیں ان کا جینا حرام کرنا تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ہی 2016 میں بھی یہ تو 2023 ہے نا، 2016 میں بہت پہلے بھی یہ گھر سے بھاگ گیا تعلیم کے چکر میں، خود غرض تھا، اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہوں، اپنا فیوچر یہ بنا رہا تھا۔ اس فیوچر بنانے کے دوران اس کو نہ ماں کا احساس، نہ باپ کا احساس، اور نہ بھائی کی عزت کا احساس، اور اس نے جناب والی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بھابھی کو سیڑھی بنایا، اور وہ بھابھی بھی اتنی وہ جناب والی اتنی کچی نکلی، اس کو بھی کوئی تربیت کی کمی تھی جو اس کے باتوں میں آ گئی اور اس شاخسانے کا اس قتل کا باعث بنا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ وجوہات تھی، یہ وہ حقیقت تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے تو آپ بڑی تعداد میں، سبسکرائب آپ کرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آپ سے ملاقات ہوتی رہے اور ہم اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔